الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں نماز میں سستی کرنے کے حوالے سے چند چیزیں ہم نے سنی اور اللہ رب العالمین نے جو احکامات اپنی پاک اور مقدس کلام کے اندر بیان فرمائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر جو کچھ بیان فرمایا ان میں سے چند ایک باتیں ہم نے سنی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز
یہ مومن کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان جس قدر عروج حاصل کر لے، بلندی حاصل کر لے، وہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، جب تک وہ اپنا سر رحمان کے سامنے نہیں جھکاتا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ اس کا عہدہ کسی کام کا ہے، نہ اس کی قوم اور برادری کے اندر اس کی عزت کسی کام کی ہے۔ جو بندگی میں نہیں ہے وہ دراصل انسانیت میں بھی نہیں ہے۔ بندہ بنتا ہی بندگی کے ساتھ ہے۔ اگر انسان ہو کر اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، اس سے وہ جانور کئی گنا بہتر ہے جسے ہم زندگی میں ایک روٹی ڈال دیں، 10 سال کے بعد آپ اس سے ملیں وہ آپ کو پہچان لے گا۔ کتے کو ایک روٹی ڈال دے کوئی بندہ یا کچھ کھانے کو دے دے، کئی عرصے کے بعد وہ اگر اس کے سامنے آئے گا وہ کتا اس کو پھر بھی پہچان لے گا۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اشرف المخلوقات بنا کر، پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنا کر اس کو بھیجا، کھانے کو اس کو رزق دیا، پہننے کو اس کو لباس دیا، رہنے کو اس کو گھر دیے، قوم اور برادری اس کو دی، کنبہ اور قبیلہ اس کو عطا فرمایا، لیکن یہ پھر بھی اس کو نہیں پہچان رہا۔ اس سے کم تر انسان، ذلیل مخلوق اللہ کی نظر میں پھر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی قسمیں کھائی ہیں قرآن کے اندر۔ فرمایا والتین، مجھے مٹی کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے طور پہاڑ کی قسم جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے کھائی۔ مٹی کی قسم کھائی، پوری زمین مٹی ہے، ساری زمین کی گویا اللہ نے قسم کھائی۔ اس زمین کے اندر زیتون اگتا ہے جو بہترین غذا ہے انسان کے لیے، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ دنیا میں بہترین پہاڑوں میں سے بہترین پہاڑ طور پہاڑ ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور شہروں میں بہترین شہر مکہ مکرمہ ہے جہاں بیت اللہ ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہے۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق، حالانکہ 4 قسمیں اللہ پہلے کھا چکا تھا، یہاں اس بات کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور اگر اللہ قسم نہ بھی کھاتا تب بھی اللہ سے بہتر سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی، پھر اس بات کے اندر مزید پختگی کے لیے لام کا لفظ استعمال کیا، حرف استعمال کیا۔ لام بہت ساری جگہوں پر کسی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، لام تاکید اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لفظ قد استعمال کیا جو اس سے بھی زیادہ مزید بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ 4 قسمیں کھائیں، 2 حروف ایسے استعمال کیے جس سے بات مزید پکی ہو جائے۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا بڑی ہی خوبصورت انداز میں۔ قسمیں بھی کھا لی، تاکید بھی بیان کر دی۔ فرمایا ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، بڑی بہترین قد و کاٹ میں پیدا کیا، بہت ہی اچھے انداز میں پیدا کیا۔ اب یہ اچھے انداز میں پیدا ہو گیا، خوبصورت پیدا ہو گیا، بہترین قد و کاٹ اس کو مل گئی، اسے چاہیے یہ تھا یہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا۔
اسے چاہیے یہ تھا یہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اسے چاہیے یہ تھا یہ اس کی بندگی کرتا، اسے یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا، اسے یہ چاہیے تھا کہ جب اسے مشکل پیش آتی یہ اسی کو پکارتا، اسے یہ چاہیے تھا کہ جب اسے کوئی نعمت مل جائے یہ اس کا شکریہ ادا کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مصیبت میں کسی اور کو پکارا، خوشی میں کسی اور کو پکارا، تھوڑا سا عروج ملا تو آپے سے باہر ہو گیا، گویا کہ یہ انسان نہیں رہا، انسانیت سے نکل گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہاں 4 قسمیں کھا کر اور تاکید کے لفظ بیان کر کے اس کی خوبصورتی کو بیان کیا تھا، اس کے بعد پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس خوبصورت جسم کو، خوبصورت انسان کو، اچھی قد کاٹ کے مالک انسان کو ہم نے ذلیلوں میں شامل کر دیا۔ ثم رددنا، ہم نے اسے لوٹا دیا اسفل سافلین، بدترین لوگوں میں، نچلے درجے کے لوگوں میں، کمزور ترین لوگوں میں، کمینے ترین لوگوں میں۔ کیا ضرورت پیش ہے اللہ کو؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ ورنہ اسی کی تخلیق پر اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنایا، اچھا بنایا۔ اور سورہ شمس میں کئی قسمیں اللہ نے کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ ساری اللہ نے قسمیں کھائیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بالکل برابر پیدا کیا، یہ انسان کے لیے قسمیں تھی۔ والشمس وضحاها، 2 قسمیں یہ کھائیں، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 9 قسمیں اللہ نے کھائیں، 9 قسمیں۔ سورہ 3 میں 4 قسمیں کھائیں، سورہ شمس میں 9 قسمیں کھائیں۔ 9 قسمیں کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین برابر پیدا کیا، اور صرف برابر پیدا نہیں کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے دل کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی۔ ہم میں سے آج کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا نہیں آتا؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے میرے حق اور دوسرے کے حق کا نہیں معلوم؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جسے پاک اور ناپاک کا علم نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ کنواں ہے، میں اس میں گروں گا لیکن نہیں مروں گا؟ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے میں کھانے کی جگہ پر زہر کھا لیتا ہوں؟ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال دی ہے یہ بات کہ یہ چیز تیرے فائدے میں ہے، یہ چیز تیرے نقصان میں ہے۔ وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، وہ عورت ہو وہ مرد ہو، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، سب کے دل میں اللہ نے سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل، پاک اور ناپاک، حلال اور حرام کے درمیان فرق اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے؟ تو اتنی بہترین تخلیق کا مالک وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ نہ اسے ہمارے جسم کی ضرورت ہے، نہ اسے ہماری روح کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ اسے ہماری جائیداد کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے گھر بار کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کر دوں گا، یہ چاہتا ہے وہ۔ آسمان کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے چھت بنائی۔ زمین کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے فرش بنایا۔ یہ درخت کس کے لیے بنائے؟ ان میں سے کچھ پھلدار ہیں جن کا ہم پھل کھاتے ہیں، کچھ سایہ دار ہیں جن کا ہم سایہ حاصل کرتے ہیں، کچھ ہیں جن کو ہم کاٹ کر بطور لکڑیاں ایندھن کے جلاتے ہیں۔
پانی ہمارے لیے پیدا کیا، ہماری فصلیں بھی اسی سے اگتی ہیں، ہم خود بھی اسی سے سیراب ہوتے ہیں۔ اناج ہمارے لیے پیدا کیا، ہم ہی اس کو کھاتے ہیں۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور خود قرآن میں پھر فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری عبادت کے علاوہ اس انسان کی تخلیق کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ کیا انسان اپنے اس وعدے میں سچا ہے جو اپنے رب سے کر کے آیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرمایا جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی آنے والی ساری نسل کو پیدا کر کے ان سب سے پوچھا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم جتنے موجود ہیں، جو آئیں گے، جو چلے گئے، ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہم سب نے کیا وعدہ کیا کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا داتا و دستگیر ہے، تو ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے، تو ہی ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ بیماری تیری طرف سے آتی ہے، شفا بھی تیری طرف سے آتی ہے، کمزوری بھی تیری طرف سے آتی ہے، طاقت بھی تیری طرف سے آتی ہے، غربت بھی تیری طرف سے آتی ہے، اور بادشاہی بھی تیری طرف سے آتی ہے۔ ہم سب اس بات کا وعدہ کر چکے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں اس بات کو دہرانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے رسول تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ اور پھر اللہ نے جب انسانیت کا سلسلہ چلایا تو اپنے رسولوں کو قوموں کے اندر بھیجا، ان رسولوں نے آ کر وہ سارے وعدے اللہ کے یاد کرائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا، اور جو بھی رسول جس بھی قوم کے اندر آیا اس نے آ کر ایک ہی بات کی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور کفر سے بچ جاؤ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے لیے نظر ماننا، کسی کے لیے نیاز ماننا، کسی کے لیے منت ماننا، کسی کے لیے چڑھاوا چڑھانا، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ سب طاغوت ہے، اور اس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔ اور یہ تمام انبیاء کی دعوت رہی، تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت رہی۔ اور ان عبادات میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے، سب سے بہترین عبادت۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ مؤذن 5 مرتبہ کی اذان میں 10 مرتبہ یہ لفظ دہراتا ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف 10 مرتبہ یہ لفظ دہراتا ہے، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر کبیر۔ 10 مرتبہ وہ یہ لفظ دہراتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ 10 مرتبہ وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ 5 مرتبہ وہ یہ گواہی دیتا ہے پھر دوبارہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ 30 مرتبہ وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ 5 اذانوں کا میں نے آپ کو حساب بتایا ہے۔ 30 مرتبہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ یہ لفظ ہے، 4 مرتبہ پہلے، 2 مرتبہ آخر میں، اور 5 کو 6 کے ساتھ ضرب دیں، 30 مرتبہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے
پھر اللہ کی طرف بلاتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس آذان کا جواب بھی دیتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ کہتے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کامیابی کے لیے نہیں آتے، ہم نماز کے لیے نہیں آتے، باوجود اس کے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جس کو برائی سے بچنے کی طاقت دے، جس کو نیکی کرنے کی توفیق دے، وہی کر سکتا ہے۔ ہم سب یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں آتے۔ نماز، جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو امام کے پیچھے ہم سب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب امام نماز شروع کرے۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہم سب بھی بالکل تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تیرے سامنے ہم سرنڈر ہو گئے، کوئی حرکت نہیں کر رہے۔ جتنی دیر امام قیام کی حالت میں ہے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے، یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ اس سے پہلے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ اس سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے، یہ بھی اسی کا حکم ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں آتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سورہ انفطار ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے عزت والے رب سے، رحمت والے رب سے، مشفق اور محب رب سے تجھے دور کر دیا؟ کون سی چیز؟ کس نے تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں اپنے اللہ سے دور ہو گیا ہے؟ کیوں اپنے خالق اور مالک سے دور ہو گیا ہے؟ کیوں تو نے اس سے منہ پھیر لیا ہے؟ کون رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، تجھے بالکل برابر کیا۔ جہاں تیرے آنکھیں ضرورت تھیں تیری آنکھیں لگائیں، جہاں تیرے کانوں کی ضرورت تھی وہاں کان لگائے، جہاں تیری ناک اچھی لگنی تھی وہیں لگائی۔ اگر وہ ہماری آنکھوں کی جگہ پر کان، کانوں کی جگہ پر آنکھیں، ناک کی جگہ پر ہونٹ، ہونٹوں کی جگہ پر ناک لگا دیتا، کوئی اس سے پوچھ سکتا تھا؟ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا تو نے ایک بازو لگا دیا اس کی جگہ پر ایک ٹانگ لگا دی، نہیں پوچھ سکتا تھا۔ لیکن اس نے انسان کو ایسا بنایا کہ دیکھتے ہی انسان کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے بالکل برابر کیا، فعدلک، بالکل انصاف کے ساتھ، پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھے چاہا پیدا کیا، تجھے ترتیب دیا۔ اللہ نے چاہا کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو سانولا بنا دیا، کسی کو اندھا بنا دیا، کسی کو دیکھنے والا بنا دیا، جس طرح اس نے چاہا پیدا کیا۔ گورا کالے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میری جلد کو خوبصورت بنایا۔ کالا گورے کو دیکھ کر شکر ادا کرے کہ کم از کم مجھے انسان تو بنایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری نسل کو پیدا کر کے ان کی روحوں کو ان کے سامنے رکھ دیا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اپنی اولاد کو دیکھو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، ان میں سے کچھ کالے، کچھ گورے، کچھ لمبی قد والے، کچھ چھوٹی قد والے، کچھ امیر، کچھ غریب، مختلف شکلوں میں، مختلف نسلوں میں نظر آئے لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بابا آدم نے پوچھا یا اللہ یہ ساری میری اولاد ہے؟ فرمایا ساری تیری اولاد ہے۔ تو پھر یا اللہ تو نے ان سب کو ایک جیسا کیوں نہیں پیدا کیا؟
ساری ہی میری اولاد ہے، لیکن کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ چھوٹی قد والے ہیں، کچھ بڑی قد والے ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، تو نے سب کو ایک جیسا پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے جواب دیا، آدم میں چاہتا ہوں جو جس حال میں رہے میرا شکریہ ادا کرے، میں یہ چاہتا ہوں۔ امیر غریب کو دیکھے گا، کہے گا کم از کم میرے پاس اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے، میں محتاج نہیں ہوں۔ غریب امیر کو دیکھے گا، کہے گا چلے مجھے اللہ نے مال نہیں عطا فرمایا، پھر بھی مجھے صحیح سلامت جسم تو عطا فرمایا ہے، میں کما سکتا ہوں۔ یعنی ہر بندہ ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے ان کو مختلف انداز میں پیدا کیا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر رکھا۔ اگر سارے امیر ہوں تو کون کس کے پاس کام کرے گا؟ سارے ہی غریب ہوں تو روزگار کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ سارے ہی خوبصورت ہوں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر شکر کے الفاظ کیسے ادا کریں گے؟ جس کو جس حالت میں رکھا اس کی مہربانی ہے۔ انسان تو بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ شکریہ کے طور پر چاہتا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اور جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی، امیر بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، بڑی قوم کا بھی، چھوٹی قوم کا بھی، بڑے عہدے والا بھی، چھوٹے عہدے والا بھی، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور امام کے کاشن پر سب بیک زباں ہوتے ہیں۔ امام رکوع میں جائے گا، اللہ اکبر کہے گا تو یہ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا پہلے میں رکوع میں جاؤں گا، وزیر بعد میں جائے گا، وزیر یہ نہیں کہہ سکتا پہلے میں رکوع میں جاؤں گا، میرا منشی بعد میں جائے گا۔ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام جس دن رکوع میں جائے گا سب اس وقت رکوع میں جائیں گے، وہ سر اٹھائے گا یہ سب سر اٹھائیں گے، وہ سجدے میں جائے گا یہ سب سجدے میں جائیں گے۔ اللہ ایسا چاہتا ہے بندے کو، اور اس سے بہترین عبادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابھی حج گزرا ہے، کچھ دن گزرے ہیں، آپ نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پتھریلی زمین پہ چل رہے ہیں۔ جو لوگ ان مقامات کو دیکھ کر آئے ان سے پوچھیں کیسے مقامات ہیں، وہ کتنی بلندی پر جبل رحمت ہے، کتنی بلندی پر جو ہے غار سور ہے، کتنی بلندی پر غار ہرا ہے۔ اللہ آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ کیوں جاتے ہیں لوگ وہاں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، صرف اپنے رب کی رحمت کو دیکھنے کے لیے۔ 2019 میں اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب گئے، ہم نا غار سور پر چڑھے۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اکیلے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر پیارے پیغمبر کو اٹھا کر پہاڑ پر چڑھے تھے، ہم اکیلے چڑھتے چڑھتے ہم نے 20 جگہ پر سانس لیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ 20 جگہ پر ہم نے بیٹھ کر سانس لیا، سکون لیا، تھک گئے۔ وہ کیسا مقام ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہوں گے۔ اب تو راستے بن چکے تھے، راستے بہترین کنڈیشن میں، تب بھی ہم تھک گئے، اور صرف ہم نہیں، جتنے لوگ گئے ہوئے تھے اس پہاڑی پر تھک گئے تھے۔ اس وقت تو راستے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، لوگ کیسے جاتے ہوں گے؟ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اور اللہ وہاں جانے کا جو ثواب ہے، عمرے کا ثواب، بیت اللہ میں جانے کا جو عمرہ ادا کرتا ہے انسان، اللہ وہ ثواب انسان کو نمازوں کی حالت میں ادا کرتا ہے۔ ہم پھر بھی نہیں آتے، یہاں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ نماز کا اہتمام انسان کے لیے بہترین کامیابی ہے۔
کئی ایک نیکیاں ہیں جو ہم یہاں کر لیں تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کئی ایک نیکیاں جنہیں ہم اگر کر لیں یہاں پر تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ ہمیں عمرے کا ثواب یہیں عطا فرماتا ہے. ہم کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف اتنے ہیں کہ اپنے کام کاج سے فارغ ہی نہیں ہوتے. جب ہم اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں نا، یہ جو آج کل آفت اور مصیبت ایک بنی ہوئی ہے بارش، حالانکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بارش، لیکن وہ بارشیں پھر اللہ بغیر وقت کے نازل فرماتا ہے. یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ انہیں مختلف شکلوں میں آزماتا ہے، مختلف صورتوں میں اللہ عذاب بھیجتا ہے. ان میں سے آپ بارش کو دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے وقت بارشیں ہوں گی، یعنی ان کی ضرورت نہیں ہوگی بارشوں کی، اللہ تب بھی وہ نازل فرمائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ سے دوری. اچھا بتائیں، جب سے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نماز شروع کی ہو؟ ہم دور نہیں جاتے، صرف اپنے محلے کو، اپنے گوٹھ کو دیکھ لیتے. جب سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نمازیں شروع کی ہوں اور اللہ سے استغفار کرنا شروع کیا ہو، اللہ سے معافی مانگنا شروع کی ہو؟ نہیں. ہم ڈٹ جاتے ہیں، ہمارے اندر اکڑ آ جاتی ہے کہ اچھا تو یہ کر سکتا ہے تو لے، پھر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی خوشخبری ملتی، آپ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خبر ایسی سنائی جاتی جس میں دکھ یا تکلیف ہوتی، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہو جاتے اور اس غلطی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے. ہماری حالت اس کے برعکس ہوتی ہے. ہمیں خوشی مل جائے ہم آپے سے باہر ہو جاتے کہ محلے والے بھی ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو ہم لوگوں کے سامنے تو اس کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، روزگار نہیں ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، قرضداروں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. یہ سارے گلے شکوے ہم لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے پھر بھی نہیں جھکتے. کیا خیال ہے ایسے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ پھر مختلف شکلیں ایسی نازل فرماتا ہے عذاب کی کہ اللہ کی پناہ. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بیان فرماتا ہے، 11ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کا بالکل آخری رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم انہیں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جھنجھوڑتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اس کا، نہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ پھر بھی ڈٹ جاتے. اللہ فرماتا ہے انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم انہیں جھنجھوڑتے ہیں، ہم انہیں کسی مصیبت کے اندر ڈال دیتے ہیں، کسی آزمائش کے اندر ڈال دیتے ہیں. ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، نہ ہی یہ نصیحت حاصل کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ پچھلی مرتبہ بارشوں میں ہمارا کتنا نقصان ہوا تھا، ہم اس مرتبہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں. نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ پچھلی گرمیوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم ان گرمیوں میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں. ہم یہ نہیں سوچتے پچھلے سال ہمارے ساتھ مہنگائی اور بدحالی نے کیا حالت ہماری کی تھی، ہم اس مرتبہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. نہیں، اللہ اور کس طرح بندے کو جھنجھوڑے اور کس طرح بندے کو آزمائے، کیونکہ ہم تو ڈھیٹ ہو چکے ہیں. جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے
کہ بندہ بالکل ہی اللہ کے راستے سے دور ہو جائے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، اللہ پھر انہی شکلوں میں مختلف انداز میں تھپیڑے بھیجتا ہے، ایسی ایسی کنڈیشنیں پیدا کر دیتا ہے، ایسی ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان مصیبتوں، ان عذاب اور ان پریشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس بارش کو ہم سے ہٹا کر وہاں نازل فرمائے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور جہاں لوگ پیاسے ہیں، جہاں اس کی ضرورت ہے، اللہ اس کو وہاں نازل فرمائے، اور ان مصیبتوں، پریشانیوں سے، وہ مہنگائی کی شکل میں ہوں، وہ بد امنی کی شکل میں ہوں، وہ بارش کی شکل میں ہوں، وہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔